نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون۔ پارہ نمبر 30 سورۃ المطففین، رکوع 1 آیات نمبر 2 تا 12۔ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، مطففین یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اور جب یہ مطففین اپنا حق ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب کسی کو ناپ کر دیتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں، گو کہ اپنے حقوق میں، اپنے حقوق کے حصول میں کمی نہیں کرتے، اپنا حق پورا لیتے ہیں، لیکن دوسروں کے حق تلفی کرتے ہیں۔ اب یہ پورا لینا تو قابل مذمت نہیں ہے، مقصود بھی نہیں ہے، کوئی جرم بھی نہیں ہے، بلکہ اصل کم دینے کی مذمت مقصود ہے، اور تاکید یہ کی جاتی ہے کہ لوگوں سے پورا لینا اور کم تولنا یہ قابل مذمت ہے۔ اگرچہ کم دینا صراحتاً مذموم ہے، لیکن ضمناً یہ بھی ثابت ہے کہ یہ کم تولنا، کم دینا یہ عیب ہے، ہنر نہیں ہے، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، حقوق کی پائمالی ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی کے حق تلفی کرنا کسی بھی زاویہ سے لحاظ سے درست نہیں ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا ان لوگوں کو یقین نہیں ہے، کیا ان مطففین ناپ تول میں کمی کرنے والوں نے مرنا نہیں ہے؟ کیا یہ مطففین جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کیا ایک بڑے دن کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ ان مطففین کو یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے دن، سخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا ان کو یہ یقین نہیں ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یاد رکھو، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، مطلب اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن میں مقدار ذرۃ، مثقال ذرۃ کا حساب کتاب ہوگا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، میزان عدل قائم ہوگی، لہذا لوگوں کے حق تلفی سے توبہ طائب ہونا چاہیے۔ بعث بعد الموت، حساب کتاب، وزن اعمال، سزا جزا، یہ تو سن کر مومنین کے دلوں میں خوف آخرت پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو کافرین ہے، منکرین ہے بعث بعد الموت کے، وہ انکار کرتے ہیں اور انکار پر اصرار کرتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ سزا و جزا کا ہونا ضروری ہے، فی الواقع ضروری ہے۔ جن اعمال پر سزا و جزا ہوگی وہ اعمال منضبط اور محفوظ ہوگی، اور اس مجموعہ کا بیان یہ ہے کہ بدکار، فاسق، فاجر، مشرک، منکر، منافق کا جو عمل نامہ ہے وہ سجین میں رہے گا۔ سجین وہ مقام ہے جو ساتویں زمین میں ہے،
اور جو کفار کے ارواح کا مقام ہے، خاص کر منافقین کے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ کذا فی تفسیر ابن کثیر عن کعب ابن الاحبار وفی در منصور عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ومجاہد وعبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین مرفوعا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سجین کے حوالے سے سوال کیا کہ وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا معلوم کہ سجین میں کیا رکھا ہوا ہے، عمل نامہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک مختوم نشان کیا ہوا دفتر ہے، اور نشان سے مراد یہ ہے کہ اس پر سٹیمپ لگی ہوئی ہے، مہر لگی ہے۔ قذافی در منصور عن کعب الاحبار، اور فرمایا کہ فیختم ویودع عباد الموت، مقصد یہ ہوگا کہ اس عمل نامہ میں تغیر تبدل واقع نہیں ہوگی، اور نہ کسی قسم کے تغیر تبدل کا احتمال ہوگا۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ نامہ اعمال محفوظ رہے گی، جس کے بنیاد پر سزا و جزا دی جائے گی۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، دوزخ کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، کس کے لیے؟ قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور روز جزا کے، قیامت کے وہی لوگ، وہی شخص جھٹلاتے ہیں جو حد عبدیت سے گزرنے والا ہو، مجرم ہو، مجرم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کہ جب ناپ کر لے علی الناس سے، لوگوں سے، یستوفون پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ناپ کر دے ان کو، أَوْ وَزَنُوهُمْ یا تول کر دے ان کو، يُخْسِرُونَ تو کمی کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ، کیا یقین نہیں رکھتے، أُولَئِكَ أَنَّهُمْ کہ یہ لوگ وہ ہے، مبعوثون اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم اس بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے سامنے۔ کلا ہرگز ایسا نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک عمل نامے نافرمانوں کے سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا خبر کہ کیا ہے سجین؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، ویل ہلاکت ہے، یومئذ للمکذبین اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، الذین یکذبون جو جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین روز جزا کو، وما یکذب اور نہیں جھٹلاتا بھی اس کو، الا کل معتد اثیم مگر ہر حد سے بڑھنے والا اثیم گناہگار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔